إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، آج کی مجلس میں دفنانے کے متعلق کچھ مسائل، کچھ احکامات کو بیان کرنا ہے. گزشتہ اس سے پہلے کی مجلس میں نماز جنازہ کے متعلق اس کے احکام، اس کے مسائل، اس کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. جب نماز سے فارغ ہوں گے تو پھر میت کو، جنازے کو قبرستان کی طرف لے جانا ہے. اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر قبرستان نہ جانا چاہے، وہیں سے واپس لوٹنا چاہے، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ میت کی گھر والوں سے اجازت لے لے، اس سے ملاقات کر لے، اجازت لے لے، یہ عمل لکھا ہوا ہے. اور اگر دفنانے تک شریک رہے تو میت کو دفنانے کے بعد اس کے گھر والوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دفنا دیا اس کے بعد بغیر اجازت کے وہاں سے وہ لوٹ سکتا ہے. تو میت کو، جنازے کو قبرستان کی طرف لے جائیں گے. قبرستان میں جانے کی دعا جو فقہاء کرام بیان کرتے ہیں، جس کے الفاظ الگ الگ کتابوں میں نقل کیے گئے. ایک تو وہ عام دعا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم السلفنا ونحن بالاثر، کہ السلام علیکم اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. انتم السلفنا، تم سلف ہو، ہم سے پہلے قبروں میں چلے گئے لیکن ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اس طرح کا سلام پیش کیا جائے. پھر قبر کس طرح سے بنائی جائے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو قبر کو قبر لحدی کہتے ہیں اور ایک کو شقی کہتے ہیں. لحدی قبر کیسی ہوتی ہے؟ کہ لحدی قبر ایسی ہوتی ہے کہ بالکل گہرائی میں کھودی جاتی ہے اور قبلے کی جانب، نیچے سے قبلے کی جانب تھوڑا اور کھودا جاتا ہے، اور اتنا کہ مردے کو اس میں رکھ دیا جائے. چھوٹی سی کوتھڑی جس کو سمجھ لو کہ بالکل سیدھی قبر کھودی گئی اور قبلے کی طرف اس کے نیچے سے اور اندر کی طرف تھوڑے کھودی جائے، اور پھر میت کو اسی میں رکھ کر اور باہر سے کچی اینٹے کو رکھ کر یا لکڑی کو رکھ کر بند کر دیا جائے. یہ سنت بھی ہے. اس طرح سے بہتر یہ کہ یہی قبر ہونی چاہیے. لیکن یہ قبر وہاں پر ہوگی جہاں کی مٹی سخت ہو. تبھی تو اگر ایک قبر کھودی گئی، اب اگر آپ اس کی قبلے کی طرف نیچے سے کھودو گے تو جب اگر اس کی مٹی سخت ہوگی تو ہی نیچے کا حصہ کھودے جائے گا. اگر مٹی نرم ہے، اگر آپ نیچے سے کھودو گے تو اوپر کی مٹی نیچے کی طرف چلی آئے گی. تو اگر مٹی نرم ہے تو وہاں پر یہ قبر نہیں بنائی جا سکتی. جیسے کہ عام طور پر ہمارا جو علاقہ ہے کہ ہمارے یہاں کی مٹی نرم ہے، ہمارے یہاں لحدی قبر نہیں ہوتی. تو یہ قبر تو یہ لحدی قبر ہے کہ سیدھا کھودا جائے اور اس کے نیچے کی طرف قبلے کی جانب میں تھوڑی سی کوتھڑی کھود کر میت کو اس میں رکھ دیں گے. اور ایک کو صندوقی کہتے ہیں. جیسے صندوق ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے چورس میں قبر کھودی جائے گی، وہ صندوقی قبر ہے. قبر کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو گہرائی میں بہتر یہ کہ انسان کے قد کے بقدر، کہ عام طور پر انسان کا جو قد ہوتا ہے اس کے بقدر گہرائی میں قبر ہو. اگر اس سے کم بھی ہو، یعنی نصف قد تک بھی ہو تو بھی کوئی حرج کے بات نہیں، لیکن نصف قد سے کم نہ کھودی جائے.
لمبائی میں اتنی لمبائی رکھی جائے کہ میت کو وہاں پر آسانی سے وہ لیٹایا جا سکتا ہو، اس کو رکھا جائے، اس کو رکھنے میں لیٹانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو عام طور پر لمبائی میں اتنی لمبائی ہونی چاہیے۔ اور چوڑائی میں قبر کتنی چوڑائی ہو تو وہ نصف قد، کہ انسان کا آدھے قد کے بقدر چوڑائی میں قبر ہونی چاہیے۔ یہ تو قبر کے متعلق ہوا۔ جب جنازے کو لے کر آئیں گے تو اس کو قبر کے کنارے پر قبلے کی جانب رکھیں گے۔ جیسے قبر اس طرح سے کھودی جاتی ہے تو جنازے کو لے کر جب آئیں گے تو اس کو قبلے کی طرف، قبر کے کنارے قبلے کی طرف رکھیں گے اور قبلے کی طرف سے میت کو قبر میں اتارا جائے گا۔ جب قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ الفاظ پڑھ کر میت کو قبر میں رکھا جائے۔ جب قبر میں رکھا جائے تو ایک عام بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی میت کو اس کی قبر بتا دو، قبر بتا دو، تو باقاعدہ کفن کو ہٹایا جاتا، اس کو مردے کو اس کی قبر دکھائی جاتی۔ اس طرح کا کوئی عمل بھی علماء کرام سے، فقہاء کرام سے منقول نہیں ہے، تو قبر میں اس کے کفن کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو گرہ اس کے سرہانے پر اس کی پائتی مبارک کے پاس جو باندھ دی تھی تاکہ وہ کفن کھل نہ جائے، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے اس گرہ کو کھول دیا جائے گا۔ اس کے سرانے پر اس کے پائتی کے پاس جو گرہ لگائی تھی اس گرہ کو کھول دیا جائے، پھر اس کے بعد حسب معمول اس پر لکڑیاں رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی جائے۔ اگر عورت کی قبر ہے تو پردے کا بھی اہتمام کیا جائے، اور عورت کی قبر میں اندر بھی محرم اترے، نامحرم نہ اترے۔ اور قبر میں مٹی ڈالنے کے وقت کی جو دعا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مرتبہ مٹھی اس طرح سے ڈالی جائے مٹی بھر کر۔ بڑی قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے، دعا بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جب انسان ڈالا منہا خلقناکم، اے انسان ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، آج تو ہم کسی اور کی قبر میں مٹی ڈال رہے، ہم تو وہاں سے زندہ واپس اپنے پیروں پر چل کر آ رہے ہیں۔ اے انسان تو غافل مت ہو، غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارا، آج تو قبرستان سے جا رہا ہے، لیکن تیری زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تو جب آئے گا تو ہمیشہ یہاں کے لیے رک جائے گا، تو واپس نہیں جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، آج تو جا رہا ہے لیکن دوبارہ ہم تمہیں قبرستان میں، قبر میں تمہیں لوٹائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ قبر میں لوٹا دیں گے، قبر میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، گل سڑ کر ختم ہو گئے، نہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اگر ہمارا جسم مٹی میں مل جاتا، ختم ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اللہ تو فرما رہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، صرف مٹی میں ملیں گے نہیں، ہم تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھائیں گے۔ قرب قیامت اللہ تعالیٰ ہر انسانوں کو، مردوں کو، ان عورتوں کو، ہر ایک کو قبر سے اٹھائے گا، اور ایک اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو مٹی میں مل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ختم ہو گئے، ہم نے جو زندگی گزاری، جو ہمارے شب و روز ہم نے گزارے، جو ہم نے اعمال کیے، جو ہماری جوانی گزاری، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے دوبارہ ہم تمہیں زندہ کریں گے۔ اس طرح سے قبر میں مٹی کو ڈالنا ہے۔ اس کے بعد قبر کو اونٹ کی کوہان نما بنائی جائے، اونٹ کی قبر کو چورس نہ بنائی جائے بلکہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھوڑی سی اونچی بنائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ قبروں کو بنانے سے منع فرمایا، اور اسی طریقے سے قبروں پر بلند عمارتوں کو بنانے سے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جنت البقیع کو دیکھا جائے کہ وہاں پر بے شمار صحابہ کرام مدفون ہے، ازواج مطہرات ہے، ہمارے نبی کی لخت جگر ہے، لیکن وہاں کوئی بھی قبر آپ کو پختہ نظر نہیں آئے گی۔ بے شمار صحابہ کرام ہمارے نبی کی
زندگی میں ہمارے نبی کی حیاتی میں جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، لیکن ہمارے نبی کی حیاتی میں، ہمارے نبی کی زندگی میں کسی بھی صحابی کی قبر کو، کسی ازواج مطہرات کی قبروں کو پختہ بلند عمارتیں نہیں بنائی گئی، پختہ قبروں کو نہیں بنایا گیا۔ ہمارے نبی نے بلند عمارتوں کو بنانا، پختہ قبروں کو بنانا اس سے منع فرمایا، اس لیے قبر کچی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر قبر بیٹھ جائے بارش وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے تو پھر سے دوبارہ اس پر مٹی وغیرہ ڈال دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے کی طرف، میت کے سرہانے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی چند آیت ہم المفلحون تک سرہانے پر پڑھی جائے، اور اس کے پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول یہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد دفن کرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ میت کے لیے دعا استغفار کیا جائے تاکہ منکر نکیر کے سوال پر اس کو ثابت قدم رہے۔ اس لیے جنازے کے قبر میں تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد وہاں پر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی سوروں کی اور آخر کی آیتوں کو پڑھنا یا اور کسی اور صورتوں کو پڑھ کر اس کو بخشنا، یا اسی طریقے سے میت کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا، یہ تمام چیزیں ثابت ہے۔ ایک مرتبہ علامہ یوسف صاحب لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ کے مسائل ان کا حل، ان کے فتاوی کی کتاب ہے، ان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کو کسی نے یہ واقعہ پوچھا کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ پیش آئے کہ میت کو ہم نے دفن کیا، تھوڑی دور گئے لیکن میت باہر نکل آئی، پھر دفن کیا، پھر باہر نکل آئی، کئی مرتبہ اس طرح کیا، آخر میں امام صاحب نے کہا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رونما ہوئے، کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آئے کہ قبر میں رکھا جاتا، دفن کرتے، وہ قبر باہر نکال دیتی، پھر رکھا جاتا، پھر باہر نکال آتی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ میں نے حرم شریف میں ایک واقعہ میں نے سنا، وہاں کے ایک قاری صاحب جو یہیں کے ہیں، برسہ برس سے وہیں پر رہتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا تھا کہ حرم شریف میں ایک جنازہ لے کر آئے، لیکن حرم شریف میں جیسے دروازے سے حرم شریف میں جنازے کو داخل کرنے کی کوشش کرتے تو ایسا لگتا سامنے دیوار ہے، اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے اندر ہی نہ جاتا۔ بڑے بڑے علماء کرام آئے، امام آئے، اٹھایا، کوشش کری، لیکن دروازے سے اندر ہی داخل نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا باہر صحن ہی میں جنازے کو رکھ دیا جائے اور نماز جنازہ وہیں پر پڑھ لی گئی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات رونما فرما دیتا ہمارے اور آپ کے لیے، عبرت کے لیے۔ پھر بعد میں تحقیق کی گئی کہ کیا معاملہ اس کا، ایسا کیا عمل تھا، تو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا یہ اپنی حیاتی میں، زندگی میں کبھی بھی حرم شریف میں داخل نہیں ہوا۔ جب اپنی زندگی میں کبھی یہ داخل نہیں ہوا تو اللہ نے موت کے بعد، مرنے کے بعد بھی اس کے جنازے کو حرم شریف میں داخل نہیں فرمایا۔ اسی طریقے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ میں حرم کے باہر ایک گاڑی میں بیٹھا، غالباً پاکستانی ڈرائیور تھا، وہ باتوں میں کافی گالی گلوچ بھی کر رہا تھا، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ اتنی اچھی جگہ پر ہو، ایسی جگہ پر ہو، تم اس طرح سے باتیں کرتے ہو، وہاں کی عظمتوں کو بتایا۔ اس نے کئی سال کا تذکرہ کہ اتنے سال ہو گئے لیکن اب تک میں حرم شریف میں نہیں ہوا۔ مولانا نے بڑا تعجب کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ تعجب کرنے کی بات نہیں، یہاں میں اکیلا نہیں، ایسے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا مشغلہ صرف ریال کمانا ہے، دنیا کمانا ہے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، ادھر ادھر کی ٹریولنگ کرتے ہیں، لیکن وہ آج تک برسوں ہو گئے انہوں نے حرم میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ہم نے خود نے ہماری آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے یہاں بھی ٹی ویاں بند ہو جاتی ہیں، لیکن حرم کے سامنے ہوٹل ہے، ہوٹلوں کے نیچے ٹی ویاں چل رہی اور وہ پکچر ہے، فلم ہے، وہ اسی طریقے سے سیریلیں دیکھ رہے،
تو وہاں رہنے کے بعد بھی وہ عظمتیں ان کے دلوں سے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی کبھی کبھی اس طرح کے واقعات کو رونما فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ حرمین شریفین ہے، یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، اگر قرآن کریم ہے، علماء کرام ہے، فقہ کرام ہے، مسجد کے امام ہے، مؤذن ہے، ہمارے بچوں کے اساتذہ ہے، یہ تمام کا تعلق دین سے جڑا ہوا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی توہین کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ فتویٰ عالمگیری میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہیں جگہ اس بات کو نقل کیا ہے، کسی عالم دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، جملے نکالنا، سخت الفاظ کرنا نہیں ہے۔ کسی عالم دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، بہت اس کے بارے میں خوف ہے کہ مرے گا تو زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسجد کا امام ہے، مؤذن ہے، علماء کرام ہے، یہ گناہ سے بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، ہم سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسجد کا امام، ہمارے مسجد کا مؤذن، ہمارے علاقے کا علماء بالکل گناہ سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ہم ان کو فرشتہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کو موت سے پہلے گناہ کی توبہ کی توفیق دے دے گا۔ خیر، میں بات دوسری جگہ چلی گئی۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نکل کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کو دفن کیا گیا، لیکن باہر نکل آتی، پھر دفن کرتے ہیں، پھر مردہ باہر نکل آتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ زمین تو اس سے بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کے واقعات رونما کر کے تمہیں عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو قبر میں رکھنے کے وقت جس طرح سے میت کو غسل دینا فرض کفایہ، میت کے لیے نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ، اسی طریقے سے میت کو دفن کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اور اس میں ثواب کتنا ہے، جو شخص نماز جنازہ میں شریک رہے اور تدفین تک بھی شریک رہے، 2 قیرات اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، اور 1 قیرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔